بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق شریعت کے احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے میں قربانی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے بنیادی چیزوں پر گفتگو کر چکا ہوں۔ آج ہم دو اہم امور پر بات کریں گے کہ کن جانوروں کی قربانی افضل ہے۔ نمبر دو، وہ عیوب جن کی وجہ سے جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا ہے، یعنی ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر تین، وہ کون سے معمولی یا چھوٹے عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے۔ افضل قربانی یعنی ترتیب کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل کس جانور کی قربانی صحیح ہے، افضل ہے۔ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک افضل ترتیب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے پورا اونٹ یا پھر پوری گائے یا پھر پورا بکرا یا مینڈھا، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر اونٹ یا گائے یا بھینس میں حصہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ اچھی نسل کا موٹا تندرست بکرا یا مینڈھا قربان کرے۔ دلیل کے طور پر حدیث نبوی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے سنگوں والے خصی مینڈھے ذبح کیے اور فرمایا نعم الاضحیۃ الجذع من الضأن۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر بکرا یا مینڈھا نہیں کر پا رہا ہے تو پھر اونٹ یا پھر گائے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام مالک جو ہے اونٹ اور گائے میں حصے کے قائل نہیں ہے، یعنی قربانی پورے جانور کی ہی ان کے ہاں ہونی چاہیے۔ امام شافعی کے نزدیک افضل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے 7 بکرے یا پھر اونٹ یا پھر گائے یا پھر 1 بکرا یا پھر اونٹ میں یا گائے میں 7واں حصہ۔ تمام فقہاء میں اس بات کا بھی اتفاق ہے کہ قربانی کے جانوروں میں نر جانور کی قربانی افضل ہے۔ اگر قیمت برابر ہو اور مادہ میں گوشت زیادہ ہو تو پھر مادہ افضل ہے۔ بھیڑوں بکریوں میں افضل رنگ سفید رنگ کا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دم عفراء ازکا عند اللہ من دم سوداوین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دم بیضاء احب الی اللہ من دم سوداوین ولأنہ لون اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ما کان احسن لونا فهو افضل۔ یعنی پہلے سفید ہونا چاہیے، اور سفید اگر نہیں ہے تو پھر جو بھی بہتر اور اچھا رنگ ہو وہ افضل ہے۔ اب آتے ہیں ان عیوب پر کہ وہ عیوب جن کی وجہ سے جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا ہے۔ فقہاء نے جانوروں میں عیوب کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم کے وہ عیوب جو ظاہر ہوں، اور دوسرے قسم کے وہ عیوب جو معمولی قسم کے ہوں۔ بڑے عیوب والے جانوروں کی قربانی فقہاء جائز قرار نہیں دیتے ہیں، البتہ چھوٹے عیوب والے جانوروں کی قربانی جائز قرار دیتے ہیں۔ بڑے عیوب سنن ابی داؤد و نسائی میں حضرت برا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لا تجوز من الاضاحی العوراء البین عوارها والمریضۃ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والعجفاء التي لا تنقی۔ عورا سے مراد جس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہو، یعنی پھوٹ چکی ہو، یا دونوں آنکھیں پھوٹ چکی ہوں، اس کو وہ بھی جو عیب ہے، یعنی اندھی ہو، اندھا جانور ہو۔ المرضى البین وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، مثلا سخت خارش ہے اور اس کی کھال جو ہے وہ اکھڑ گئی ہے، اور اسی طرح اور بیماریاں، یا ایسے بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہو جانور۔ العرجاء جو لنگڑا جانور ہو، یعنی ایک ٹانگ نہ ہو یا ٹانگ کٹی ہوئی ہو۔ فقہاء کہتے ہیں کہ ایسا لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک چل کر نہ پہنچ سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر ہلکا لنگڑا ہے تو پھر جائز ہے۔ اجفا سے مراد وہ جانور
جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو اور نہایت ہی کمزور اور لاغر ہو چکا ہو۔ اس کے علاوہ مزید عیوب کا فقہا نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہیں: پوری زبان کٹی ہوئی ہو یا زبان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی زبان بھی کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ الجدع، جس کا ناک کٹا ہوا ہو، دونوں یا ایک کان پورے کٹے ہوئے ہوں یا پیدائشی نہ ہوں۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ جس کا پیدائشی طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اگر کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کے بارے میں فقہا میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جس کا ایک کان یا دونوں کانوں کے تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ مالکیہ کہتے ہیں کہ تیسرا حصہ یا کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ کان کا تھوڑا سا حصہ بھی کٹا ہوا ہو تو وہ عیب ہے۔ دلیل کے طور پر حدیث پیش کرتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحى بعضباء الاذن۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ کان کا آدھا حصہ یا اس سے زائد کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ یعنی حنابلہ کے نزدیک البتہ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان چھوٹے ہیں تو وہ عیب نہیں ہے، جس کو الصماء کہا جاتا ہے۔ الجزمہ، یعنی جس کے پیر کے کھر جڑ سے نکلے ہوئے ہوں، یعنی پاؤں نکلا ہوا ہو، چاہے ایک ہی ہو۔ الجذاء وہی التی قطعت رؤوس ضروعها او یبست، یعنی وہ مادہ جانور جس کے تھنوں کا نچلا حصہ کٹا ہوا ہو یا تھن خشک ہو کر غائب ہو چکے ہوں۔ البترا، یعنی جس کی دم نہ ہو یا کٹی ہوئی ہو۔ مالکیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ دم کا تیسرا حصہ یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو یا پیدائشی نقص ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ دم تھوڑی سی بھی کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ حنابلہ کہتے ہیں کہ دم کا کٹا ہوا ہونا عیب نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ دلیل کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سعید بن مسیب، حسن بصری، سعید بن جبیر، امام نخعی کے موقف کو لیتے ہیں کہ وہ سب البتراء کی قربانی کو جائز قرار دیتے تھے۔ الجلالت، وہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری یا بھیڑ جو گھاس نہ کھائیں بلکہ کچرا کھائیں۔ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بلدیہ کی گائیں گلیوں میں پھرتی ہیں اور کچرا وغیرہ کھاتی رہتی ہیں، تو فقہا کا اتفاق ہے کہ ایسی گائے یا بکری یا اونٹ کا گوشت بھی حرام ہے، بلکہ اس اونٹ پر سواری بھی مکروہ ہے۔ البتہ ان کو پاک کرنے کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ اس اونٹ کو 40 دن، گائے کو 20 دن، بکری یا مینڈھے کو 10 دن باندھ کر رکھا جائے اور ان کو گھاس کھلائی جائے، پھر اس کی قربانی جائز ہے اور گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ البکما، وہ جانور جو بول نہ سکتا ہو، یعنی آواز نہ نکال سکتا ہو، مالک کے نزدیک عیب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البخرا، وہ جانور جس کے منہ سے سخت بدبو آتی ہو، مالکیہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حاملہ جانور، وہ مادہ جانور جس کا حمل واضح ہو یا حمل کا شک ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ سینگ، حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر سینگ کا آدھا یا اس سے زائد حصہ کٹا ہوا ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يضحى بأعظم الأذن والقرن۔ سعید بن مسیب اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ عظب سے مراد وہ جانور جس کا کان یا سینگ آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر سینگ کا زخم ظاہر ہو یا سینگ کا خول نکلا ہوا ہو
تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ عیوب خریدنے کے بعد پیدا ہوں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر قربانی کرنے والا شخص امیر ہے تو دوسرا جانور خرید کرے، اگر طاقت نہیں ہے تو اس کی قربانی کرے۔ یعنی جانور خرید لیا پھر لنگڑا ہو گیا یا اندھا ہو گیا یا اس کے جو ہے ٹانگ کٹ گئی، تو یعنی قربانی کے لیے خریدا پھر بعد میں اس طرح ہوا۔ اگر جانور مر گیا یا چوری ہو گیا تو بھی یہی حکم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہے تو دوسرے جانور کو قربان کرے، اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب دے دے گا۔ اگر جانور قربانی کے دوران بدک گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ ضائع ہو گئی یا کوئی اور بڑا عیب پیدا ہو گیا تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اسی جانور کی قربانی جائز ہے۔ البتہ امام شافعی اور ظفر کے نزدیک قربانی نہیں ہوگی، دوسرا جانور قربان کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں ان عیوب پر جن کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے۔ وہ جانور جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں، وہ جانور جس کے پیدائشی طور پر کان نہ ہوں یا چھوٹے کان ہوں، حنفیہ مالکیہ جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ جانور جس کی دم نہ ہو یا کٹی ہوئی ہو تو سعید بن مسیب، حسن بصری، سعید بن جبیر، امام نخعی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اس جانور کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں۔ یہی رائے حضرت علی، عمار بن یاسر، سعید بن مسیب اور حسن بصری کی بھی ہے۔ خصی جانور، تمام کے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ دلیل کے طور پر حدیث نبوی پیش کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین موجوعین، اور اسی طرح وہ جانور الخرقہ، وہ جانور جس کے کانوں میں سوراخ کیے ہوئے ہوں بشرطے کہ وہ بڑے بڑے سوراخ نہ ہوں تو ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے حوالے سے کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ قربانی کے جانور کا قربانی سے پہلے دودھ نکالنا یا اون نکالنا یا بال اتارنا حنفی کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ قربانی کے اونٹ پر سواری کرنا یا مالی فائدہ حاصل کرنا، یعنی قربانی کے لیے خریدا، اس کے بعد پھر ایک دو دن کے بعد قربانی کرنی تھی تو پہلے خرید لیا، تو اس کے اوپر سواری کرنا یا مالی فائدہ اٹھانا یا بیل سے ہل جوتنا وغیرہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ شافعی سواری کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر مادہ جانور بچہ جنے تو اس بچے کو بیچنا جائز نہیں ہے، یعنی خرید لیا پھر بعد میں بچہ جنا۔ اگر بیچتا ہے تو پھر رقم صدقہ کر لے۔ قربانی کے بعد اگر پیٹ سے زندہ بچہ نکلا تو اس کو بھی قربان کرنا چاہیے، حال کے لیے قربانی کے لیے رکھنا چاہیے۔ اگر مردہ نکلا ہے تو پورا اور سالم ہے، بال بھی اگائے ہیں اس کے، تو اکثر فقہا کے نزدیک اس کا بھی گوشت قربانی کے گوشت کے ساتھ ملائے۔ جانور کی قربانی کے بعد اس کا گوشت، بال، کھال وغیرہ بیچنا مکروہ تحریمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من باع جلد اضحیت فلا اضحیت لہ وان باع وجب علیہ تصدق بثمنہ، کہ جس نے اس کی کھال کو بیچا یا تو اس کی جو ہے قربانی نہیں ہوگی، یا اگر اس کو بیچ دیا تو پھر جتنی اس کی قیمت ہے وہ صدقہ کر لے۔ اور اسی طرح کسائی جو ہے اس کو بھی مزدوری کے طور پر نہ گوشت دینا چاہیے نہ کھال دینی چاہیے، البتہ وہ مستحق ہے تو اس کو مفت میں دے دیں، لیکن مزدوری کے طور پر اس کو نہیں دینا ہے۔ یہ چند کچھ مسائل ہم نے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اہم موضوع پر بات کروں گا کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔